بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ غزہ میں یونائیٹڈ نیشنز کے اسکول پر اسرائیلی حملہ، 30 فلسطینی جاں بحق، ہزاروں لوگ پناہ لیے ہوئے تھے۔ آئی ڈی ایف نے جبالیہ ریفیوجی کیمپ کو گھیر لیا، نصیرات ریفیوجی کیمپ پر حملے میں 10 فلسطینی جاں بحق۔ غزہ کے کئی مقامات پر آئی ڈی ایف اور حماس میں لڑائی، اسرائیل کے مزید 5 فوجی مرے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا غزہ میں کوئی جگہ سلامت نہیں، سویلینز کو محفوظ راستہ دینا ممکن نہیں ہے۔ دوحہ میں جی سی سی کی اہم میٹنگ، شیخ تمیم نے کہا اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے، دنیا کی خاموشی شرمناک ہے۔ امریکہ اسرائیل کو غزہ میں استعمال کے لیے 2000 پاؤنڈ کے بم دے رہا ہے، وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ۔ نائجیریا کی فوج کے حادثاتی ڈرون حملے میں 85 سویلینز ہلاک، صدر تینوبو نے دیا تحقیقات کا حکم۔ جے پور میں راجپوت تنظیم کے چیف کو دن دہاڑے گولی مار دی گئی، گولڈی برار گینگ نے ذمہ داری قبول کی۔ ریونت ریڈی تلنگانہ کے نئے چیف منسٹر ہوں گے، اے آئی سی سی میٹنگ میں فیصلہ۔ طوفان میچانگ نیلور اور مچلی پٹنم کے بیچ ساحل سے ٹکرایا، آندھرا اور تمل ناڈو میں زبردست بارش، چنئی میں 12 ہلاک۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ غزہ میں یونائیٹڈ نیشنز کی طرف سے چلائے جانے والے اسکول پر اسرائیل کے حملوں میں 30 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ یہ واقعہ اسرائیلی حملوں کے 60ویں دن خان یونس میں پیش آیا۔ اس اسکول میں ہزاروں فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے، حملے میں کئی لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اس دوران نصیرات ریفیوجی کیمپ پر حملے میں 10 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے کمال عدوان ہاسپٹل پر بھی حملہ کیا، اسرائیلی ٹینکوں نے جبالیہ علاقے میں واقع اس ہاسپٹل کو گھیر لیا۔ ہاسپٹل میں 10,000 سے زیادہ بے گھر فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ ہر 15 منٹ میں ایک بم گر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے جبالیہ میں حماس کی سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر کا نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ ساؤتھ غزہ میں زمینی آپریشن کا دائرہ بڑھایا جا رہا ہے۔ منگل کو اسرائیل کے 5 سپاہی زمینی لڑائی کے دوران ہلاک ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک زمینی آپریشن میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 80 ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے پوری غزہ پٹی میں اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ ناروین ریفیوجی کونسل نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطینی سویلینز پر اندھا دھند حملے کر رہا ہے اور یہ حملے نئی سطحوں پر پہنچ رہے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ غزہ کے زیادہ تر گھروں کو 2 مہینے کی لڑائی میں نقصان پہنچا ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ خان یونس اور جبالیہ کے لوگوں کو ایک اور مشکل رات گزارنی پڑی۔ اسرائیل نے بمباری تیز کر دی، تازہ حملوں میں سینکڑوں فلسطینی جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے جبالیہ ریفیوجی کیمپ کو گھیر لیا ہے، جو غزہ کا سب سے بڑا ریفیوجی کیمپ ہے۔ اسرائیل نے الزام لگایا کہ حماس اس کیمپ کا استعمال اپنے اڈے کے طور پر کر رہی ہے۔ اسرائیل نے کہا کہ رفح میں عالمی وقت کے مطابق 12 بجے وقفہ دیا جائے گا تاکہ امداد پہنچائی جا سکے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ہائی کمشنر انسانی حقوق وولکر ٹرک نے کہا ہے کہ غزہ میں کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کا کہنا ہے کہ غزہ کے 55 ہیلتھ کیئر سینٹرز اور 26 ہاسپٹلز تباہ ہو گئے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ 12 ہاسپٹلز آدھی صلاحیتوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے غزہ میں 15,800 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں، ان میں 6,000 سے زیادہ بچے ہیں۔ قطر میں جی سی سی کی ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں غزہ کی صورتحال اور اس مڈل ایسٹ کے حالات پر غور کیا گیا۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے بھی اس میٹنگ میں شرکت کی۔ یہ جی سی سی کا 44واں سیشن تھا۔ قطر کے امیر شیخ حماد بن
حماد الثانی کی دعوت پر یہ میٹنگ ہوئی۔ معلوم ہے کہ سعودی کراؤن پرنس اور قطر کے امیر نے غزہ جنگ کی صورتحال اور آپسی دلچسپی کے معاملات پر بھی بات چیت کی۔ بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب اور UAE سے کئی سینئر عہدیداروں نے میٹنگ میں حصہ لیا۔ اسرائیل حماس جنگ اور علاقائی تعاون ایجنڈے میں اہم تھا۔ قطر کے امیر شیخ تمیم نے UN سیکیورٹی کونسل سے کہا کہ وہ اسرائیل کو بات چیت کی میز پر لائے۔ حال ہی میں قطر اور ایجپٹ کی کوششوں سے 7 دن کی جنگ بندی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد بات چیت ٹوٹ گئی۔ شیخ تمیم نے کہا کہ یہ شرم کی بات ہے کہ دنیا 2 مہینے سے غزہ میں غیر انسانی جنگ کی اجازت دے رہی ہے، کئی عورتیں اور بچے ہلاک ہو گئے ہیں۔ قطر کے حکمران نے کہا کہ ان کا ملک پھر سے جنگ بندی کی کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار جنگ بندی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ شیخ تمیم نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے کیے گئے قتل عام کی عالمی تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے سویلینز کو نشانہ بنانے کی مذمت کی۔ شیخ تمیم نے کہا کہ اسرائیل کی قابض فوج نے تمام سیاسی اخلاقی قدروں کو پامال کیا ہے۔ یہ پوری دنیا کے لیے شرم کی بات ہے کہ وہ ناقابل معافی اور قابل نفرت جرائم کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ یہ نسل کشی ہے جو اسرائیل کر رہا ہے۔ امیر قطر نے کہا کہ فلسطینیوں کی تعریف کرنی چاہیے جو اپنے نیک مقصدوں کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے پائیدار جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو پورے خطے کے مستقبل سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ GCC سمٹ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ طیب ایردوان نے کہا کہ عورتوں اور بچوں کی ہلاکت جنگی جرم ہے اور اسرائیل کو سزا دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کو امید ہے کہ جلد ہی پائیدار جنگ بندی ہوگی اور 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر ایک فلسطینی ریاست بنے گی جس کا دارالحکومت قدس ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ترکی گارنٹر کا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ غزہ میں فرار ہونے والے سویلینز کو محفوظ راستہ دینا ممکن نہیں ہے۔ اسرائیل شروع میں نارتھ غزہ میں حملے کر رہا تھا، لیکن اب ساؤتھ غزہ میں پرچے گراتے ہوئے فلسطینیوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ دوسرے علاقوں کو فرار ہو جائیں۔ یونیسیف کے ترجمان جیمز ایلڈر نے قاہرہ میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نام نہاد سیف زون سائنٹیفک نہیں ہیں، معقول نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عہدیدار اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی جب ساؤتھ غزہ میں اسرائیلی فوج اور حماس کے مزاحمت کاروں کے درمیان زبردست لڑائی ہو رہی ہے۔ یونیسیف کے ترجمان نے کہا کہ اسرائیل نے جن سیف زونز کا اعلان کیا ہے وہ اس وقت تک محفوظ نہیں ہو سکتے جب تک جنگ بندی کا اعلان نہیں کیا جاتا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ غزہ جنگ کی وجہ سے غزہ کی 80% سے زیادہ آبادی بے گھر ہو گئی ہے۔ یہ آبادی تقریباً 19 لاکھ کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ 15,800 فلسطینیوں کی ہلاکتوں کو کنفرم کیا جا چکا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان نے بتایا کہ ہر ایک حماس ملیٹنٹ کے ساتھ 2 فلسطینی سویلینز ہلاک ہو رہے ہیں۔ سویلین ہلاکتوں کو ٹالنے کے لیے اسرائیل پر امریکہ اور باہر کی دنیا کی طرف سے زبردست دباؤ ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ریفیوجی ایجنسی نے کہا ہے کہ اس کے مزید 19 ورکرز ہلاک ہوئے ہیں۔ ڈیلی اپ ڈیٹ میں ایجنسی نے کہا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے ایجنسی کے 130 ساتھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے لبنان میں حملے کرتے ہوئے حزب اللہ کی کارروائیوں کا جواب دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ڈرونز کے ساتھ ٹکراؤ ہوا۔ اسرائیلی حکومت پر عالمی دباؤ کے ساتھ ساتھ ہوسٹیجز کے رشتہ داروں کا بھی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ بعض ہوسٹیجز کے رشتہ داروں نے نیتن یاہو سے ملاقات کی۔ یہ لوگ کئی دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی قیمت پر ہوسٹیجز کو چھڑانا چاہیے۔ WHO نے کہا ہے کہ غزہ کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ WHO کے نمائندے رچرڈ پیپرکارن نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر گھنٹے صورتحال بگڑ رہی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے خان یونس، رفح اور دوسرے علاقوں کی مثال دی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی جمعرات کو رشیا کا دورہ کرتے ہوئے صدر ولادیمیر پوٹین سے ملاقات کریں گے۔ کریملن نے یہ بات بتائی۔ وہ غزہ جنگ اور ایران رشیا تعلقات کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ مغربی ملک الزام لگاتے رہے ہیں کہ ایران یوکرین جنگ میں رشیا کی مدد کر رہا ہے۔ ابراہیم رئیسی نے اس دوران کہا کہ اسرائیل کی طرف سے فلسطینی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی ہلاکتوں کے نتیجے میں ناجائز طور پر قابض طاقت کا آخرکار خاتمہ ہوگا۔ انہوں نے ایرانی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے آپریشنز جاری ہیں۔ بتایا گیا کہ اسرائیلی فوج نے کئی جگہ دھاوے کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا جن میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جرنلسٹ کو بھی گرفتار کیا گیا۔ جنین، نابلس، رام اللہ، بیت لحم اور الخلیل میں یہ گرفتاریاں ہوئیں۔
ایک امریکی رپورٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ 2000 پاؤنڈ کے بم اسرائیل کو دے رہا ہے جن کا استعمال غزہ میں کیا جا سکتا ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل کو امریکہ مسلسل فوجی مدد دے رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے عہدیداروں کے حوالے سے بتایا کہ بائیڈن حکومت اسرائیل سے کہہ رہی کہ وہ غزہ میں آپریشنز کے دوران زیادہ سے زیادہ احتیاط برتے تاکہ سویلین نقصان کم سے کم ہو، لیکن بائیڈن حکومت کے عہدیدار اسرائیل کی فوجی مدد کے بارے میں خاموش ہیں۔ اب کچھ دوسری خبریں۔ نائجیریا کی فوج کے ایک ڈرون حملے میں حادثاتی طور پر 85 سویلینز ہلاک ہو گئے۔ زیادہ تر مرنے والے عورتیں، بچے اور بوڑھے ہیں جو ایک مذہبی تقریب منانے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ نائجیریا کے صدر بولا احمد تینوبو نے اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ فوج نے یہ بات مانی کہ اس کے ایک ڈرون نے غلطی سے ایک ملیٹنٹ گروپ کے بجائے ایک مذہبی تقریب میں شریک مسلمانوں کو نشانہ بنایا۔ فوج نے مرنے والوں کی تعداد نہیں بتائی، لیکن مقامی لوگوں نے کہا کہ 85 لوگ مارے گئے ہیں۔ نیشنل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی نے بتایا کہ اب تک 85 میتوں کو دفنایا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ 66 لوگوں کا ہاسپٹل میں علاج کیا جا رہا ہے۔ صدر تینوبو نے اس واقعے کو انتہائی افسوسناک، تکلیف دہ اور پریشان کرنے والا قرار دیا۔ اب کچھ خبریں انڈیا کی۔ راجستھان کے جے پور میں ہندو تنظیم کرنی سینا کے چیف سکھدیو سنگھ گوگا میڈی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ حال ہی میں انہیں بشنوئی گینگ کی طرف سے دھمکی دی گئی تھی۔ ان کی ہلاکت کا سنسنی خیز ویڈیو سامنے آیا ہے۔ نامعلوم لوگ ان کے گھر میں گھس پڑے اور انہیں ان کے گن مین نریندر کو اور ایک اور دوسرے آدمی کو گولی ماری۔ یہ واقعہ منگل کو دن دہاڑے پیش آیا۔ حملہ آور 2 تھے۔ یہ واقعہ دوپہر 12:30 بجے کے آس پاس پیش آیا۔ 2 زخمی ہاسپٹل میں شریک ہیں۔ حملے کے بعد حملہ آور موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے۔ گولڈی برار گینگ کے ایک رکن نے قتل کی ذمہ داری قبول کی۔ فیس بک پر روہت گوڈار نامی ایک رکن نے کہا کہ ہم سکھدیو سنگھ گوگا میڈی کے قتل کی مکمل ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گوگا میڈی ہمارے دشمنوں کی مدد کر رہا تھا جس کی وجہ سے ہم نے یہ حملہ کیا ہے۔ کینیڈا سے ایکٹیو گینگسٹر برار کی NIA کو تلاش ہے۔ وہ پنجابی سنگر سدھو موسے والا کے قتل کے لیے بھی وانٹڈ ہے۔ گوگا میڈی نے پدماوت فلم کے دوران اس فلم کے خلاف احتجاج میں اہم رول ادا کیا تھا۔ جے پور کے پولیس کمشنر بیجو جارج جوزف نے بتایا کہ حملے کے بعد گوگا میڈی کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں شریک کیا گیا جہاں اسے مردہ قرار دیا گیا۔ قتل کے بعد راجپوت تنظیم کرنی سینا کے چیف کے حامیوں نے جے پور میں احتجاج کیا۔ سمندری طوفان میچانگ آندھرا پردیش میں نیلور اور مچھلی پٹنم کے درمیان ساحل سے ٹکرا گیا ہے۔ فی الحال یہ طوفان اونگول سے 20 کلومیٹر دور اور باپٹلہ سے 50 کلومیٹر دور ہے اور اب امکان ہے کہ یہ نارتھ کی طرف بڑھے گا اور اس کا اثر کم ہوگا۔ طوفان کے اثر میں آندھرا پردیش کے کئی مقامات پر بارش ہو رہی ہے۔ باپٹلہ، پرکاشم، پلناڈو، گنٹور، کرشنا، ایلورو میں ریڈ الرٹ ہے۔ نیلور میں بارش کا اثر اب کم ہو رہا ہے۔ تروپتی علاقے کے علاوہ نارتھ تمل ناڈو میں بھی بارش ہو رہی ہے۔ چنئی سے جانے اور آنے والی فلائٹس متاثر ہوئی ہیں۔ تروپتی، وجے واڑہ، وشاکھاپٹنم میں بھی فلائٹ متاثر ہوئی ہیں۔ آندھرا پردیش کے چیف جگن موہن ریڈی نے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ متاثرہ علاقوں میں سڑکوں اور بجلی کی صورتحال کا جائزہ لیں اور جلد سے جلد سہولتیں بحال کریں۔ آندھرا پردیش میں 10,000 سے زیادہ لوگوں کو ریلیف سینٹرز میں رکھا گیا ہے۔ NDRF اور اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے عہدیدار رات بھر صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ نیوی کی ایسٹرن کمانڈ نے راحت سامان اور دواؤں کے ساتھ 5 جہازوں کو تیار رکھا ہے۔ چنئی میں بارش سے عام زندگی الٹ پلٹ ہو گئی ہے۔ بارش سے متعلق حادثات میں کم سے کم 12 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور کئی زخمی ہیں۔ چنئی کے آس پاس کے ضلع بھی متاثر ہوئے ہیں۔ نارتھ تمل ناڈو میں اسکول اور دفتر بند رہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اب طوفان کمزور ہو رہا ہے۔ طوفان کا اثر تلنگانہ میں بھی دیکھا گیا۔ حیدرآباد میں بوندا باندی ہوئی اور ٹیمپریچر کافی گر گیا۔ حیدرآباد میں موسم عہدیداروں نے یلو الرٹ جاری کیا۔ اب یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ ریونت ریڈی ہی تلنگانہ کے اگلے چیف منسٹر ہوں گے۔ دہلی میں AICC کی ایک میٹنگ ہوئی۔ یہ میٹنگ صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے کے مکان پر ہوئی۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی، AICC جنرل سیکرٹری KC وینوگوپال، AICC تلنگانہ انچارج مانیک راؤ ٹھاکر اور کرناٹک کے ڈپٹی چیف منسٹر DK شیو کمار نے میٹنگ میں حصہ لیا۔ راہل گاندھی نے میٹنگ کے بعد کہا کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، یہ ریونت ریڈی ہیں۔ میٹنگ کے فوری بعد شیو کمار ہوائی جہاز کے ذریعے حیدرآباد روانہ کیے گئے، جن کے ساتھ ایک لفافہ بھی تھا جو کانگریس لیجسلیچر پارٹی کے لیے تھا۔
चीफ मिनिस्टर के ओहदे के दावेदारों में भट्टी विक्रमार्का और उत्तम कुमार रेड्डी भी शामिल थे, जिन्हें दिल्ली बुलाया गया। मालूम हुआ कि खरगे ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हाईकमान जो भी फैसला करेगा उसे वो कबूल करेंगे। इस दौरान हैदराबाद में रेवंत रेड्डी के बाद हामियों ने एहतजाज किया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। गाजा में यूनाइटेड नेशंस के स्कूल पर इसराइली हमला, 30 फलस्तीनी जान बहक, हजारों लोग पनाह लिए हुए थे। आईडीएफ ने जबालिया रेफ्यूजी कैंप को घेर लिया। नुसैरात रेफ्यूजी कैंप पर हमले में 10 फलस्तीनी जान बहक। गाजा के कई मकामात पर आईडीएफ और हमास में लड़ाई, इसराइल के मजीद 5 फौजी मरे। यूनाइटेड नेशंस ने कहा गाजा में कोई जगह सलामत नहीं, सिविलियंस को महफूज रास्ता देना मुमकिन नहीं है। दोहा में जीसीसी की अहम मीटिंग, शेख तमीम ने कहा इसराइल नस्ल कुशी कर रहा है, दुनिया की खामोशी शर्मनाक है। अमेरिका इसराइल को गाजा में इस्तेमाल के लिए 2000 पाउंड के बम दे रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। नाइजीरिया की फौज के हादसाती ड्रोन हमले में 85 सिविलियंस हलाक, सदर तिनुबू ने दिया तहकीकात का हुक्म। जयपुर में राजपूत तंजीम के चीफ को दिन दहाड़े गोली मार दी गई, गोल्डी बरार गैंग ने जिम्मेदारी कबूल की। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर होंगे, एआईसीसी मीटिंग में फैसला। तूफान मीचोंग नेल्लूर और मछलीपट्टनम के बीच साहिल से टकराया, आंध्र और तमिलनाडु में जबरदस्त बारिश, चेन्नई में 12 हलाक। ये थी आज की खबरें। शेजुल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह।